إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز حاضرین جمعہ، ہم پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں میں ایک عظیم نعمت والدین کی نعمت ہے. یہ والدین کون ہیں؟ یہ والدین وہ ہیں جس کے وجود سے آپ کا وجود ہے. اگر والدین نہ ہوتے تو آپ کو نہ دنیا میں آنے کا موقع ملتا اور نہ ہی بھلے اور برائی میں تمیز کرنے کا موقع ملتا اور نہ ہی اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملتا، نہ ہی سنت رسول کو جاننے کا موقع ملتا، نہ ہی دنیا کے نعمت، آرام، آشائش اور نعمتوں سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملتا. والدین کے وجود سے آپ کا وجود ہے، لہذا آپ والدین کے ایک حصے ہیں. آپ کے والدین میں سے آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کا باپ ایک سورج کی طرح سے ہے. جیسے سورج آسمان پہ رہ کر دنیا والوں کو تپش پہنچاتا ہے، ان لوگوں کے لیے راستے روشن کرتا ہے، راستے واضح کرتا ہے اور اس کو منزل مقصود تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے. بالکل آپ کا والد سورج کی طرح ہے. آپ کے اندر توانائی، آپ کے اندر طاقت، آپ کے اندر سوچنے کا ملکہ، آپ کے اندر فکر اور سمجھ کی قوت، یہ باپ دھیرے دھیرے بھرتا ہے اور یہ باپ آپ کے لیے پوری زندگی کو قربان کر دیتا ہے. صبح ہوتی ہے بیچارے کو فکر لاحق ہوتی ہے، میرے بچوں کا رزق، میرے بچوں کا پینا، میرے بچوں کے کپڑے، میرے بچوں کے رہنے سہنے
میرے بچوں کی تعلیم و تربیت، میرے بچوں کے علم و آگہی، ان کی معرفت و عرفان آئے تو آئے کہاں سے؟ بیچارہ سوتا نہیں ہے۔ بظاہر شام تو ہوتی ہے، عشاء کی نماز تو ہوتی ہے، نماز پڑھ کر کے دسترخوان پہ کھانا تو کھا لیتے ہیں، مگر جب بستر پہ تکیے کے اوپر اپنا سر رکھتے ہیں وہ بیچارے الگ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں ہر طرح کی، آپ کی کامیابی سوچتا ہے، آپ کی ترقی سوچتا ہے، آپ کی کامرانی سوچتا ہے، آپ کی جسمانی، آپ کی فکری، آپ کی عقلی، آپ کی دینی، آپ کی اقتصادی، ہر طرح کی کامیابی کے بارے میں وہ ڈوبے رہتا ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے بیچارے پورے دن پوری رات وہ سوچ کر گزارا ہے، نیند مکمل نہیں ہوئی، یہ نوبت نہیں آتی ہے کہ پھل نیند لے کر کے وہ صبح کو گھر سے نکلے۔ جب صبح ہوتی ہے باپ کی آنکھیں لال لال ہوتی ہے اور وہ اپنے کام پہ چلا جاتا ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ اپنے خون کو پسینہ بنا کر کے، اپنے خون کو بہا کر کے، اپنا پسینہ بہا کر کے، دھوپ میں ہو سردی میں ہو، چاہے کوئی گھر سے نکلے یا نہ نکلے، اس کو فکر رہتی ہے، بیچارہ نکل پڑتا ہے اور آپ کے لیے کما کے لاتا ہے، اور شام کو جب آپ کے منہ پہ ایک نوالا دیتا ہے، ایک روٹی دیتا ہے، ایک کھانے کا لقمہ دیتا ہے، وہ ساری تھکان کو شام کو بھول جاتا ہے۔ جب وہ اپنے بیٹے کے منہ پہ، بیٹے کے بدن پہ ایک کپڑا پہنا دیتا ہے تو باپ خوشی کے مارے اچھل جانے لگتا ہے۔ اس کا نام ہے باپ میرے بھائیو۔ ماں کون ہوتی ہے؟ ماں کون ہوتی ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی انسان، ہر ایک کی ماں ہے، بغیر ماں کے ہمارے وجود نہیں ہے۔ ماں وہ خاتون ہے جو شمع ہے، جسے آسمان میں جیسے چاند ہوتا ہے، گھر میں ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں گھر میں شمع جلانے کا کام کرتی ہے، ماں پیار دیتی ہے۔ چاند کے روشنی میں تپش نہیں ہوتی، چاند کے روشنی میں فائدے ہوتے ہیں۔ ماں صرف اور صرف آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ جب سے شادی ہوتی ہے، جب سے آپ دنیا میں آتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی جب آپ مادر رحم میں آپ کا وجود آتا ہے، اسی وقت سے ماں آپ پر مہربان بن جاتی ہے۔ ایک نہیں، دو نہیں، 9 مہینے تک، 10 مہینے تک ماں آپ کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور کبھی وہ شکایت نہیں کرتی کہ میرا پیٹ بھاری ہو گیا ہے، یہ بچہ آیا تو کیوں آیا؟ کبھی شکوہ نہیں، کبھی گلہ نہیں، کبھی شکایت نہیں، بلکہ وہ آپ کے وجود سے، آپ کے آنے سے فرحت و انبساط اور خوشی کا اظہار کرتی ہے، اپنے سہیلیوں سے کہتی ہے، اپنے دوستوں سے کہتی ہے، اپنے خیش و اقارب سے اس کا اظہار کرتی ہے، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے مگر تکلیف کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتی۔ جب دن بدن آپ کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، اللہ رب العالمین ماں کے خون کے واسطے سے آپ کو غذا پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ماں کے خون کو آپ کا غذا بنایا، اور آپ اسی غذا پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ بڑے ہوتے ہیں پیٹ میں، ماں کا وزن بڑھتا جاتا ہے۔ جب بیٹا یا بچہ ماں کے رحم میں آتا ہے، اس ماں سے پوچھئے، جس کو تجربہ ہے، جس نے گزرا ہے، اس ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، سونے میں تکلیف، بیٹھنے میں تکلیف، اور قضاء حاجت میں تکلیف، نماز میں تکلیف، روزے میں تکلیف، لیکن کبھی حرف شکایت اس کے زبان پہ نہیں آتے، کبھی نہیں آتا، بلکہ خوشی کا اظہار کرتی ہے، خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ اور قرآن مجید نے ماں کے اس تکلیف کو، اس آلام کو، اس مصیبت کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ رب کائنات جانتا ہے کہ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، صرف رب کائنات اور ماں کو اس درد کا احساس ہوتا ہے، اور کسی تیسرے فرد کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا عَلَى كُرْهٍ۔ ماں ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے کہ ماں انسان کو اپنے پیٹ میں تکلیف در تکلیف، تکلیف در تکلیف، مصائب در مصائب، آلام در آلام کے باوجود اٹھائے رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو مت پوچھئے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ،
بہت خطرناک درد ہوتا ہے. اس درد کا احساس وہی کر سکتی ہے جو اس مرحلے سے گزری ہے. ہم اور آپ صرف زبان سے کہہ سکتے ہیں, اس کا احساس نہیں کر سکتے. جب بچہ کی ولادت کا وقت آتا ہے, ماں مارے درد کے کراہتی ہے, اس کے منہ سے آہ آہ کی آواز نکلتی ہے. لیکن جب بچہ دنیا میں آ جاتا ہے, ماں کی نگاہ شفقت جب اس نومولود پر پڑتی ہے تو ماں ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے. اس خاتون کا نام ماں ہے, اس خاتون کا نام ماں ہے. اور جب خون سے لت پت ہے, خون سے لت پت ہے, تکلیف ابھی گئی نہیں, درد گیا نہیں, اس کے باوجود بھی وہ خوشی کا اظہار کرتی ہے. میرا بچہ آیا, میرا چاند آیا, میرا لاڈلا آیا, میرے دل کا جگر آیا. نہ جانے کن کن الفاظ سے آپ کو پکارتے ہیں, محبت کے, پیار کے, شفقت کے جتنے الفاظ اس کے ڈکشنری میں ہوتے ہیں سارے الفاظ آپ کے استعمال کرتے ہیں. یہ ہے ماں. پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں ایک نہیں دو نہیں, ایک نہیں دو نہیں, 24 مہینے تک, 2 سال تک, 700 دن تک ماں اپنے بیٹے کو, بچے کو دودھ پلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے. کبھی نہیں کہتی کہ میرے دودھ کی قیمت. آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم 1 لیٹر دودھ خریدتے ہیں, اس میں ملاوٹ ہے, کیمیکل ہے, پانی ہے, اس کے اندر وہ غذائی مادے نہیں ہوتے ہیں. آپ نے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے, تازہ دودھ اللہ نے بندوبست کیا ہے. تازہ دودھ دن میں 5 مرتبہ 6 مرتبہ کتنے لیٹر آپ نے دودھ پیا ہے, اندازہ ہے؟ اندازہ ہے آپ کو؟ ذرا کیلکولیٹر لے کر کے گھر میں بیٹھیے اور 2 سال کا جوڑیے, 5 6 مرتبہ کر کے اپنے ماں کا تازہ دودھ, فریش دودھ جو غذا سے بھرپور ہے, کیمیکل سے بھرپور ہے, وٹامن سے بھرپور ہے. کتنی کلو آپ نے, کتنے لیٹر آپ نے دودھ پیا ہے, اس کی قیمت. اس سے بڑھ کر آپ کی ماں نے آپ کی ساری تکلیف کو اٹھائی ہے, ساری تکلیف اٹھائی. آپ نے پیشاب کر دیا رات کو, ٹھنڈی کا موسم ہے, گھر میں کپڑے نہیں ہیں, پیشاب کرتے ہیں. ماں آپ کو کبھی تماچا نہیں مارتی, محبت سے اپنے آپ اپنی جسم کو بستر کو اس حصے میں رکھ لیتی ہے جہاں پیشاب کی ٹھنڈک ہوتی ہے, اور اپنے بیٹے کو, اپنے بچے کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے, اور پوری رات اپنی ماں ٹھنڈک سے لڑتے ہوئے اپنی رات گزارتی ہے. اس کا نام ماں ہے. آپ کی ماں آپ کی گندگی کو صاف کرتی ہے, پیشاب صاف کرتی ہے, پاخانہ صاف کرتی ہے. کبھی یہ نہیں کہا بیٹے سے, بیٹا کب سے تم نے مجھے بھنگی بنا لیا, میں بھنگی نہیں بننا نہیں چاہتی. کبھی نہیں کہا ماں نے کبھی نہیں کہا. ماں ساری تکلیفوں کو کیوں برداشت کرتی ہے, وجہ کیا ہے, کس امید سے, کس کرن سے, کس جذبے سے, اور کیا لے کر کے. دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو بغیر مقصد کے کوئی کام کرے. ہم بھی آج جو خطبہ دے رہے ہیں, ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں, بغیر مقصد کے نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارا رب ہم سے خوشی کا اظہار کرے, ہم کو اپنے دامن رحمت میں لے لے اور ہمیں جنت دے دے. میرے بھائیوں, یہ مقصد ہے. ماں کا مقصد کیا ہے؟ ماں کیا کرتی ہے, کیا چاہتی ہے؟ ماں چاہتی ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ میں رب کا حکم بجا لاؤں. دوسری بات یہ ہے, اگر میری بھی باری کبھی آ جائے تو میرا بیٹا مجھے بوجھ نہ سمجھے. جب میں بوڑھی ہو جاؤں, جب میں ضعیف ہو جاؤں, جب میں کمزور ہو جاؤں, چلنے کی صلاحیت نہ ہو, لاٹھی پکڑ کر کے چلوں, بیساکھی میں ٹیک لگا کر کے چلوں, تو میرا بیٹا مجھ کو دیکھ کر کے ہنسے نہ, بلکہ میرا سہارا بنے, میری لاٹھی بنے اور مجھے سہارا دے, کھانے پینے کو بوجھ نہ جانے. اور یہی مقصود ہے. اسی لیے رب کائنات نے ماں باپ کے بارے میں حکم دیا ہے, کہا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. کہا اے انسانوں, سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑا تقاضا ہے, انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے.
اس کے بعد اللہ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ ماں جو تمہارے گھر میں شمع ہے، وہ باپ جو تمہارے گھر میں سورج ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، آداب سے پیش آؤ، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ نے کہا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر جھکانا نہیں، یہی مسلمان ہے، یہی اسلام ہے۔ اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کیا اپنی عبادت کے بعد کہ میری عبادت کے بعد جو تمہارا پہلا کام ہوگا وہ ہوگا تیرے والدین کے ساتھ، تیرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ادب سے پیش آنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، تواضع سے پیش آنا، انکساری سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، شفقت سے پیش آنا۔ احسان، والدین کے ساتھ احسان کیسے کریں؟ اللہ رب العالمین طریقہ سکھایا اور کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ دیکھیے قرآن کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے، اللہ نے کہا جب تمہارے باپ ماں تمہارے پاس بوڑھے ہو کر پہنچ جائیں، یعنی تمہارے باپ ماں بوڑھے ہو جائیں، یعنی بوڑھا کا تذکرہ کیا، کبر کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اس کو ضرورت رہتی ہے دوسروں کی، سہارے کی ضرورت رہتی ہے، کھانے کی ضرورت رہتی ہے، پینے کی ضرورت رہتی ہے، کپڑے کی ضرورت رہتی ہے، علاج کی ضرورت رہتی ہے، اور جانے کی ضرورت رہتی ہے، ان کے دل کے غمگسار بننے کی ضرورت رہتی ہے۔ اور یہاں بوڑھے کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، بہکی باتیں کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے لوگو، تمہارے باپ ماں اگر بوڑھے پا کو پہنچ جائے اور ان کی باتیں بھی بہکی کہنے لگے تو پھر بھی ناراض مت ہونا، الغرض بوڑھاپے کے جتنے تقاضے ہیں اگر والدین آپ کے سامنے کرے ان کو برا نہ جاننا۔ اما یبلغن عندک اما یبلغن احد، پھر قرآن نے کہا ولا تقل لهما اف، اور اف نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر تکلیف کے اس سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرتا، یعنی تکلیف کے سب سے کم تر درجہ ہے اف کہنا۔ اف کا مطلب ناراضگی کا اظہار کرنا۔ باپ ماں کچھ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ جو ہے تھکے ہارے کہیں سے آ رہے ہیں اور آپ کی ماں دروازے پہ آتے ہی آپ کے ماں نے کہہ دیا بیٹا یہ سامان خرید کے لا۔ آپ نے کہا ابھی میں آ ہی رہا ہوں، میرے بدن سے پسینہ چو رہا ہے میری ماں، کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ اف، آپ نے اتنا نہیں کہا، اتنا جملہ نہیں کہا کہ میری ماں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، آپ نہیں دیکھ، نہیں اف، ارے میرے ماں کو یہ بھی پتا نہیں۔ ناراضگی کا الفاظ مت بولنا باپ ماں کے سامنے، اس لیے کہ ان کے وجود سے تمہارا وجود ہے۔ ولا تقل لهم اف، زبان سے اف نہ کہنا، زبان سے تکلیف نہ پہنچانا۔ ولا تنہرہما، جھڑکیاں مت دینا، یہ مت سمجھ لینا میرے باپ ماں جاہل ہیں، لکھے پڑھے نہیں ہیں، میں بریسٹر بن گیا ہوں، میں وکیل بن گیا ہوں، میں جج بن گیا ہوں، وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، وزیر اعظم بن گیا ہوں، مجھے چھوٹا موٹا کوئی منصب مل گیا ہے تو اس منصب کی خاطر اپنے باپ ماں کو جھڑکیاں لگاتے ہو، پیسے ہو گئے، بالا کھانے ہو گئے، اس وجہ سے باپ ماں کو جھڑکیاں لگاتے ہو۔ ولا تنہرہما، تیرا رب کہہ رہا ہے مسلمان کہ تیرے ماں باپ کو جھڑکیاں مت دینا۔ واخفض لہما جناح الذل، اور باپ ماں کے سامنے اپنے پروں کو جھکائے رکھنا۔ جس طرح سے ایک چڑیا اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، محفوظ کر لیتی ہے، اپنے باپ ماں کے سامنے اپنے پر کو جھکا دو، متواضع ہو جاؤ، انکسار ہو جاؤ اور چھوٹا بچہ بن جاؤ ماں کے سامنے، باپ کے سامنے۔ اور جب باپ ماں گزر جائے یا نہ گزرے، زندگی میں ہو
تیسرا کام یہ ہے کہ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو تو رب کو یاد کرنے کے بعد اپنے والدین کو یاد کرو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب جس طرح سے میرے باپ ماں نے بچپن میں اتنی ساری تکلیفیں اٹھا کر کے، اتنی ساری مصائب اٹھا کر کے مجھے پالا ہے، رب میں نہیں کر سکتا، تو میرا رب ہے، میرے باپ ماں کا رب ہے، میرے ساری دنیا کا رب ہے، اے اللہ تو اپنے رحمت میں میرے والدین کو ان کے اپنے رحمت کے آغوش میں لے اور ان کی تربیت فرما۔ اتنا تو کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ باپ ماں انمول تحفے ہیں، جس کو ملا ہے بہت بڑے وہ قسمت کے بادشاہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ، اس کی ناک مٹی میں گھسڑ جائے، اس کی ناک مٹی میں گھسڑ جائے، اس کی ناک مٹی میں گھسڑ جائے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کس کی؟ کہا کہ من ادرک ابویہ ولم يدخل الجنہ، جنہوں نے اپنے باپ ماں کو ضعیفی کی حالت میں پایا، ان کی زندگی میں ان کو پایا اور ان کی خدمت گزار بن کر کے وہ جنت حاصل نہیں کر سکا، اس کی ناک مٹی پہ رگڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایاس بن معاویہ کہتے ہیں جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ کہتے ہیں وہ رو رہے ہیں، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ جنت کے دو دروازے تھے میرے لیے، ایک دروازہ آج بند ہو گیا، میری ماں کی وفات ہو گئی، اب مجھے نہیں معلوم کیا میں جنت کے ایک دروازے سے جنت داخل ہو پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا میرے بھائیوں۔ لہذا باپ ماں کو نہ بھولیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا امک، کہا کہ ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال امک، قال ثم من؟ قال ابوک۔ اللہ سے پوچھا گیا بتائیے اللہ کے رسول سب سے زیادہ دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسن اخلاق، حسن صحبت کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کہا کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر کہا کون؟ کہا کہ تمہاری ماں۔ پھر کہا کون؟ کہا کہ تمہارے باپ۔ تین مرتبہ ماں کا ذکر آتا ہے۔ کیوں؟ معلوم اس لیے کہ ماں رات کو سوتی نہیں ہے۔ آپ سب لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں، جن کے پاس بچے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کی بیوی آپ کے پاس سوئی ہوئی ہوتی ہے، آپ پوری رات نیند لیتے ہیں، آپ کی بیوی کتنی مرتبہ جاگتی ہے صرف بچے کی وجہ سے، کتنی مرتبہ جاگتی ہے؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا؟ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ماں کے مقام کو بہت بلند فرمایا ہے، بہت بلند کیا ہے میرے بھائیوں۔ اور ماں باپ کے آگے جہاد بھی کم ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرا نام لکھ لیجئے۔ کہا کہ احی ابواک احی والداک، کیا تمہارے باپ ماں زندہ ہیں؟ کہا کہ ہیں۔ کہا کہ ففیہما فجاہد، جا اپنے باپ ماں کے ساتھ جہاد کر، ان کی خدمت کرنا جہاد ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا جہاد ہے، تم کو جہاد کا اجر و ثواب ملے گا۔ ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ میرا نام لکھ لیجئے۔ کہا کہ میں باپ ماں کو چھوڑ کے آیا ہوں، میرے باپ ماں رو رہے ہیں، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مدینہ چلا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، واپس جاؤ، تم نے اپنے باپ ماں کو رلا کر کے آیا ہے، اذهب، جاؤ فاضحکہما، اور ان دونوں کو خوش کرو، یہی تمہارے لیے ہجرت ہے میرے بھائیوں۔ لہذا دنیا میں باپ ماں سے بڑھ کر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا مقام بڑا ہو۔ باپ اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق، اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد سب سے پہلا درجہ والدین کا ہے میرے بھائیوں۔ کما تدین و تدانو، آج اگر آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو یہ آپ کے بچے بھی آپ کے کریں گے۔ اگر آپ نے نہیں کیا، یقین جانیے اللہ کے رسول نے فرمایا 2 گناہ ایسے گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، اس میں سے ایک سزا یہ ہے عقوق الوالدین، باپ ماں کی اگر آپ نافرمانی کریں گے، ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو دنیا میں اللہ رب العالمین اس کی سزا آپ کو
دنیا میں دیں گے، آخرت میں سزا ہے ہی۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہم تمام کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے دن والدین کی خدمت کی وجہ سے تیری رحمت کے آغوش میں ہمیں لے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام على خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کس کو کہتے ہیں؟ باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے ان کو راضی رکھنا، چاہے وہ راضی ہو قول سے، راضی ہو فعل سے، راضی ہو مال و دولت سے، راضی ہو کپڑے سے، راضی ہو کھانے سے، راضی ہو دوا سے، راضی ہو قرابت دار کی زیارت سے۔ الغرض باپ ماں کو خوش رکھنا یہی خدمت ہے۔ اگر آپ کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جو باپ ماں کو کروڑ دے رہا ہے، کروڑ دے رہا ہے، مگر اس کے باپ ماں اس کے کردار سے راضی نہیں ہے، لیکن اس کے برخلاف ایک غریب انسان ہے، فقیر ہے، جو اپنے باپ ماں کی صرف کپڑے کو دھوتا ہے اور اس کے باپ ماں اس کے کپڑے دھونے کی وجہ سے نازا ہے، فرح ہے، یہ انسان باپ ماں کا خدمت گزار ہے۔ لہذا غرض یہ ہے کہ باپ ماں آپ سے خوش رہے، باپ ماں ناراض نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، باپ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ان کو ناراض مت کیجیے، ان کو ناراض مت کیجیے، جب تک ہے غنیمت جانیے، یہ تحفہ ہے، نعمت ہے، جب گزر جائیں تو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ کیسے؟ ان کے نام پہ صدقہ دے کر کے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے راستے پہ چل رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آئے تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار تھے، اترے اور اپنا عمامہ ٹوپی اپنی پگڑی اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، ایک دیہاتی آدمی آئے اور ابن عمر اتنے بڑے صحابی ہیں، اپنے سواری سے اتر کر کے اپنا عمامہ اس کو پہنا دیے اور پھر اس کو اپنے گدھے پر سوار کر دیے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ماجرا؟ کہا کہ یہ جو دیہاتی آدمی ہے معلوم کون ہے؟ صحابہ نے اور ایک بات کہی، کہا کہ اللہ یہ ابن عمر، ارے ان کو آپ تھوڑی بڑی کوئی چیز دیتے ہو تو خوش ہو جاتا ہے، اتنی بڑی چیز آپ دے دیے، اپنا عمامہ اٹھا کے دے دیے، اس کو تھوڑی بڑی کوئی چیز دے دیتے تو خوش ہو جاتا وہ۔ تو ابن عمر نے کہا کہ معلوم یہ آدمی کون ہے؟ ہے تو دیہاتی، کوئی شک نہیں، اور دیکھنے میں عام انسان لگ رہا ہے، لیکن یہ ان کے باپ میرے باپ کے دوست تھے، ان کے باپ میرے باپ کے دوستوں میں سے تھے، اور باپ کے دوست اور ان کے دوست کے بیٹوں سے صلہ رحمی کرنا یہ باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ لہذا میں نے اپنے باپ کی خاطر اپنے باپ کے نافرمان نہ ہو جاؤں، اس لیے میں نے اپنی پگڑی، اپنا عمامہ اور اپنے سواری پہ اس آدمی کو بٹھایا ہے میرے بھائی۔ لہذا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجئے میرے بھائیوں، تکلیف نہ دیجئے، باپ ماں کو بیوی پر مقدم رکھیے، اور بیویوں کو بھی چاہیے سوچنا چاہیے کہ آپ کے شوہر کی ماں ہیں، اگر وہی قیاس آپ لگا لیجئے، اگر آپ کی بھابی آپ کے ماں کے ساتھ وہ برتاؤ کرے جو برتاؤ آپ اپنے ساس سے کر رہی ہیں، کتنا اچھا لگے گا۔ ہمارے اسلام نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے، جب دوسرے کے لیے وہ ناگوار ہے تو اپنے لیے بھی ناگوار کیجئے، یہی اسلام کا حکم ہے۔ اگر ہم اس منہج پہ چلیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا خوشگوار کے ماحول میں بدل جائے گی اور ہماری زندگی پرسکون زندگی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہم تمام کو والدین کے حقوق و مراتب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔